بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام رہنمائی نہ کرتا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیاز اور لہسن کے بارے میں بتائیں گے کہ پیاز اور لہسن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور کچا پیاز اور لہسن کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی روشنی میں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو ناخن پر بننے والے سفید نشانوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان نشانوں کے بارے میں کیا باتیں مشہور ہیں، اور آپ کے ناخن کے شروع میں بنا چاند کا نشان آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچے پیاز اور لہسن کی۔ یاد رہے کہ کچے پیاز کو ہمارے ہاں سالاد میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور کچے لہسن کو مختلف بیماریوں کا علاج سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے جو فوائد ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کریں۔ تو چلیے آپ کو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کو کچا کھانے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، تم دو ایسے درخت یعنی سبزیاں کھاتے ہو جسے میں ناپسندیدہ سمجھتا ہوں، پیاز اور لہسن۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ محسوس فرماتے تو اس کی بابت حکم دیتے کہ اسے بقی تک باہر نکلوا دیتے، بس جو شخص انہیں کھائے تو وہ انہیں پکا کر ان کی بدبو زائل کر کے کھائے۔ تو دوستو، مذکورہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ لہسن اور پیاز کی بو سے جہاں انسانوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے وہاں فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے منہ اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا وہ انسانوں کو تو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سے ناگواری ظاہر کی گئی ہے۔ اس سے انسان روحانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا اوراد و وظائف کرنے والوں کو خاص طور پر ان سے گریز کرنا چاہیے۔ دوستو، مذکورہ حدیث میں مسجد کے اس ادب کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو عام طور پر لوگوں کے کھانے کی جز ہوتی ہیں اور کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک اس کی بو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس بارے میں اس قدر سختی سے کام لیتے تھے کہ اگر کسی شخص سے لہسن یا پیاز وغیرہ کی بو آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد سے نکل جانے کا حکم دیتے تھے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی بو کو کسی ذریعے سے ختم کیا جا سکے یا ان کے کھانے پر اتنی مدت گزار جائے کہ ان کا اثر جاتا رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ تو دوستو، ان باتوں سے جو احادیث سامنے آئی ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچا پیاز کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، نہ اس کے کھانے کی کہیں ترغیب دی ہے بلکہ اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور اس کی بو کی وجہ سے اس سے کراہیت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بو کی وجہ سے کچا پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنے کو بھی منع فرمایا۔ دوستو، ہمارا دین ہمیں نفاست اور صفائی کا درس دیتا ہے، اس میں کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچانے والی ہر چیز سے ممانعت ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ جس چیز میں بدبو ہو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے سگریٹ، حقہ، بیڑی، تمباکو وغیرہ، وہ بھی اسی حکم میں آئیں گے۔
حالانکہ حدیثوں میں تو صرف 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح ان حدیثوں میں تو صرف کھانے کا ذکر ہے، لیکن علماء کے نزدیک اسی حکم میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کے لگنے یا استعمال سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، جیسے ڈیزل، مٹی کا تیل اور مچھلی وغیرہ کا دھندا کرنے والے لوگوں کے کپڑے۔ اسی طرح اس حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کے پسینے سے خاص کر موزے پہننے کی صورت میں گرمی کے موسم میں جو بدبو آتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ کچا پیاز اور لہسن کھانے کے بعد جلدی مسجد نہ جائے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں کھانی ہے تو ایسے وقت میں کھائیں تاکہ مسجد جانے کے وقت میں کافی وقفہ ہو۔ دوستو، یہ تو تھی تعلیمات کچے پیاز اور لہسن کے حوالے سے۔ چلیے اب آپ کو ناخنوں پر سفید نشانوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ خاص قسم کے پروٹین سے بنے یہ ناخن ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے آخری کناروں کے محافظوں کا کام کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ناخنوں پر پڑنے والے یہ سفید نشانات 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سفید پنک ہو، یہ دھبوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور دوسرے ناخن کے نچلے حصے میں چاند کی طرح یا نصف قطر کا نشان ہوتا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سفید یا پنک نشانات کی۔ اگر یہ نشانات صرف 1 یا 2 ناخن پر موجود ہوں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ قدرتی یا ناخنوں پر لگنے والی کسی چوٹ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نشانات تمام ناخنوں پر نمودار ہوئے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اکثر اوقات یہ نشانات کسی نیل پالش کے رد عمل کے باعث بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر نیل پالش صاف کرنے والے پانی سے بھی یہ داغ ناخنوں پر آ جاتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ زنک جو کہ انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے، اگر جسم میں اس کی کمی واقع ہو جائے تو ناخنوں پر سفید داغ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانے میں لوبیا، دہی اور ڈرائی فروٹ شامل کیے جائیں تو زنک کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ناخنوں پر سفید یا پنک لائنوں کا نمودار ہونا پروٹین کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ پروٹین کی کمی دور کرنے کے لیے گوشت، مچھلی، دودھ، لوبیا اور دہی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ان نشانات کی وجہ کیلشیم کی کمی بھی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ تر ناخنوں پر سفید نشانات کیلشیم کی کمی کا باعث ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نارنجی کا جوس بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دودھ اور دہی میں بھی کیلشیم کی وافر مقدار ہوتی ہے، اور ان کے برعکس ناخنوں کے نچلے حصے میں جو چاند نما نصف قطر کا سفید نشان ہوتا ہے وہ عام طور پر بالکل معمول کی چیز ہے۔ یہ سفید نشان ناخن کی بنیاد جسے میٹرکس کہتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نشان اچانک غائب ہو جائے تو یہ جسم میں آئرن اور وائٹامن ڈی کی کمی کے نشاندہی کرتا ہے، اور اس میں ان کا چھوٹا ہونا اور دھندلا ہونا لو بلڈ پریشر، تھائرائیڈز کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھے حقائق جو کہ ناخنوں پر موجود نشانات کے حوالے سے ماہرین نے تحقیقات کے بعد بتلائے ہیں، اور جو باتیں معاشرے میں بنائی جاتی ہیں، کبھی ان نشانات کو دولت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو کبھی کیا کہا جاتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ وہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔